ایک کار میں کئی دفعہ لٹیا وہ بیٹے نے سوال کیا، کہتا ابا جی کنی دفعہ آپ لٹ لیا، اس گھر چ دیوا حج بھی چلتا اسی انی باری لٹیا تے ساڈا دیوا اج بھی نہیں جلدا۔ حضرات دیوا کا منگتوں سے نہ مانگیں، آقا سے مانگیں، ایسا تاجدار بنائیں گے بغیر تخت کے حکمرانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیوا سے پاک کا ذکر ہوا۔ آپ بتائیے کہ ہم اپنے بڑوں کو کتنا یاد کریں؟ باپ دادا پردادا کتنی دیر ختم دلوانا چلو سعادت ہے، لیکن کتنی دیر آخر کار وہ بھی بھول جائے گا کہ ختم ہی دلوانا ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی وہ بڑی زندہ ہے، اپنی قبروں میں اپنے روزوں میں بیٹھے راج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور رب نے ان کو عزت کا یہ تاج عطا کیا۔ نظام رب کا ہے، لیکن رب العالمین نے شہنشاہی کو نہیں عطا کیا۔ تو اس لیے دل میں آئے اونچی آواز سے نہیں، آہستہ سے بھی سبحان اللہ کہہ لیں۔ اللہ نے اجر دینا ہے، میں نے کوئی نہیں دینا، لیکن میری بات صرف اتنی ہے کہ آپ محبت سے بیٹھے ہیں تو کچھ سن لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اچھا میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں بڑا سیانہ ہوں، یقین مانے آپ میں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے اور مجھ سے بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم سے بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ بات تبصروں تجزیوں کی نہیں، بات محبت مصطفیٰ کی ہے، عقیدت کی ہے۔ اگر ماننا ہو تو بغیر دلیل کے بھی مان لیا جاتا ہے، نہ ماننا ہو تو ابو جہل کے سامنے جلوہ مصطفیٰ بھی تھے، نہیں مانا۔ سلمان فارسی فارس سے چل کر مصطفیٰ کی تلاش میں آئے اور کیا مشکلات ہوئی، یہ ایک علیحدہ موضوع۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں بیان دو کریم۔ اللہ بھی کریم ہے، اس کا حبیب بھی کریم ہے۔ اس بات پر شکر نہ کریں کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ عقیدہ سماعت کریں کہ میرے نبی کی ذات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی شان مصطفیٰ کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ سادہ لفظ ہو گیا، مظہر ہو سکتا ہے ظہور نہ سمجھ آئے۔ اللہ کی شانیں نبی کے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں۔ رب رؤوف ہے، ہمیں مصطفیٰ کے رؤوف ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ رب رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، فرمایا میں تمہیں ایک عملی نمونہ دیتا ہوں، میں ایک ذات بھیج رہا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ کر لینا کہ جس کی رحمت کا ظہور اتنا عظیم ہے، عقل سے ماورا ہے، اس کا رب کتنا رحیم ہے، اس کا رب کتنا رحیم ہے۔
اس لیے دلیل دے دی، بس اشارہ کرتے ہوئے آگے گزروں گا، کیونکہ یہ بات یعنی عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کی شانیں ہیں وہ میرے نبی کے وجود سے ظاہر، جو رب کی شان ہے، رب رازق ہے، رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رزق وہ دیتا ہے، دیتا میرے وسیلے سے۔ بخاری شریف حدیث پاک سے آسفتہ کی واللہ یعطی وانما انا قاسم، حدیث پاک، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے اور میں۔ چند باتیں ایسے ہی سماعت کر لیں، تقریر پوری ہو جائے گی، زور لگانے کی ضرورت نہیں، بات میں بھی زور ہونا چاہیے، بات میں بھی، اگر بات میں زور ہونا تو بغیر زور لگائے بھی وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں بڑا زور ہے، تو ان کی باتوں میں بھی زور ہے، تو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کی ہر صفت، اللہ کی ہر شان، اس کا ظہور میرے مصطفیٰ کے وجود سے ہوتا ہے۔ رب العالمین کی کسی عظمت کو دیکھنا ہو، آقا کی سیرت کو دیکھو، ان کی صورت کو دیکھو۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بیان کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا۔ ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جسے بحیثیت قوم اور امت ہم مانتے ہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، وہ شخصیت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اقبال کی شخصیت۔ اچھا، نبی کا ذکر سننا سنانا یہ صرف چند بندوں یا چند نعت خانوں کا کام نہیں ہے۔ خدا کی قسم، نبی کی نعت جو دل سے پڑھتا اور سنتا ہے اور کہتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، اس جیسا خاص کوئی نہیں۔ اگر نعت پڑھنا اور سننا عام بات ہے تو شیخ سعدی کیا تھے، اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ انہوں نے کسی شہنشاہ کی نعت نہیں پڑھی، کسی کی تعریف نہیں کی، اگر تعریف کی ہے تو یا رب کی ہے یا رب کے حبیب کی۔ اس لیے یہ نعت سننا سنانا یہ عام بات نہیں، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اقبال نے بھی میرے نبی کی شان میں نعت پڑھی، اور یہ محبت کی بات ہے، ضروری نہیں نعت میں منبر پر پڑھوں، سارے سنتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیں امام بوسیری نے کون سے منبر پر بیٹھ کر قصیدہ بردہ پڑھا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، کیڑے اسٹیج تے امام بوسیری پڑھیا تے انہوں نے شفا ملی؟ نبی کا ذکر شفا دیتا ہے، شفا دیتا ہے، چاہے وہ تمہارے جسم کو چاہیے، چاہے تمہاری روح کو چاہیے، لیکن شفا تب دیتا ہے کہ ضروری نہیں منبر پر پڑھ، گھر جا، وضو کر، بستر پر بیٹھ جا اور نبی کی یاد کر، اللہ تیری روح کی ساری بیماریاں دور کر، تیرے جسم کو طہارت دے گا، تیری روح کو طہارت دے گا، اللہ تجھے ہر غم سے نجات دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم دل سے میرے محبوب کو یاد تو۔ امام بوسیری بغیر کسی کیل و کال کے اور کسی کی دعوت کے نبی کی محبت میں ایک درد سے پکارتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا، فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں، ممکن نہیں کہ غیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اقبال نے بھی میرے نبی کی نعت پڑھی ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب. اچھا یہ کسی نے میں نے کہا ہونا، ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ لگے. اقبال نے پڑھا ہوں سوچن کے تے صحیح ایک بار اقبال ہوں کوئی عام بندہ تے نہیں. ایسا کیویں آکھیے؟ اقبال کیا کہا؟ اقبال نے جو کہا ہے وہ سنیں. اقبال نے کہا یا رسول اللہ لوح بھی تو. لوح کا مرتبہ پتہ ہے آپ کو؟ کائنات بنانے سے پہلے رب العالمین نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. لوح کو پیدا کیا اور لوح کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ جو اول سے لے کر آخر تک کائنات میں ہونے والا ہے سارا کچھ لکھ دے. اچھا عقیدے کی بات سن لیں. واقعہ ہوتا ہے تو رب کے علم میں نہیں آتا. جو ہونا ہوتا ہے وہ پہلے سے رب کے علم میں. یہ آپ کو بتا دوں. اور ولیوں کی یہ جو کرامت ہم بیان کرتے ہیں نا کہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے نہیں، ان کو بتایا جاتا ہے اور انہیں دکھایا جاتا ہے. انہیں دکھایا جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان فرما رہے تھے حضرت. ولی کی شان سنیے. آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آتا تھا نا تو تب تک آپ اسے مرید نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے حضور سے اس کے حق میں پکی معافی نہیں منگوا لیتے تھے. اللہ مجھے اس کی معافی کا پروانہ عطا فرما پھر اسے مرید کر. ورنہ یہ مرید ہو کر بھی بد نصیب رہے. یہ عبد القادر، اے قادر، اس عبد القادر کو یہ گوارا نہیں ہے. نہیں ہے. کیا ہوتا؟ لوح محفوظ پر نظر پڑتی ہے، تقدیر نظر آتی ہے. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو. لوح پر لکھا کیا ہے؟ جو کائنات میں ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سارا کچھ لوح پر لکھا ہے. یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو. میں کیا کہوں عظمت مصطفیٰ، کیا کہوں مقام مصطفیٰ. یہ جو کچھ لوح محفوظ پر محفوظ ہے نا، یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے. کیسے؟ فرمایا کہ لوح پر سارا کچھ ہے، محفوظ پر سارا کچھ ہے، ہر چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ لوح کیوں ہے؟ یہ لوح کیوں ہے؟ قلم کیوں ہے؟ یہ لوح بھی یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے. یہ قلم کو وجود کس نے دیا؟ رب نے. کس لیے دیا؟ مصطفیٰ کے لیے. یا رسول اللہ میں سمجھا ہوں یہ لوح بھی اور قلم بھی اس کا وجود اس لیے ہے کہ اصل میں وجود مصطفیٰ کا ہونا تھا. اس لیے لوح محفوظ پر ہر چیز کا علم ہے. لیکن یا رسول اللہ یہ لوح اور قلم تو صرف آپ کے وجود کا ایک حصہ ہے کہ ان کا وجود بھی آپ کے وجود کا محتاج ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو. یہی مطلب ہوا. تیرا وجود الکتاب. اب کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. جب الف لام آ جائے اسے کہتے ہیں تعریف کا، معرفہ ہو جاتا ہے. الکتاب. اقبال کا عقیدہ یہ تھا کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن اصل میں مصطفیٰ کا وجود ہے. تیرا وجود یا رسول اللہ قرآن ہے. کیا ہے جی؟ قرآن ہے. ایسا قرآن کہ کوئی آئے اور وہ ان پڑھ ہو، جیسا بھی دنیا کے
کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کو اگر ایمان کی نظروں سے دیکھ لیا، کائنات میں آخر تک آنے والا اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کو دیکھنے، قرآن کو دیکھنے والا قاری بن گیا، پڑھنے والا قاری بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ آج صحابی کیوں نہیں بن گیا؟ قرآن وہی ہے جو صحابہ پڑھتے ہیں، لیکن تیرا وجود الکتاب، وہ کتاب نظر نہیں آتی جس کو دیکھ کر بندہ صحابی بنتا، جس کو دیکھ کر بندہ صحابی بنتا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن اس قرآن کو پڑھ کر صحیح قاری بھی نہیں، صحیح عالم بھی نہیں بنتے۔ قربان جائیں ان لوگوں کے نصیبوں پر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور ان کے چہرے کی تلاوت کی اور وہ صحابی کا درجہ پا گئے، صحابیت کا درجہ پا گئے۔ اور یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، جن کے حجروں میں نازل ہوا، جن کے بستروں پر نازل ہوا، جن کو گود میں اٹھایا ہو اور قرآن نازل ہو رہا ہو، جن کو کندھوں پہ بٹھایا ہو اور جبریل جو وحی لے کر آتے ہیں، نازل بہ روح الامین، قرآن کہتا ہے یہ قرآن روح الامین لے کر آتا ہے، لیکن روح الامین قرآن کے بغیر قرآن کے معاملات کو بتانے کے لیے بھی حاضر ہوتا ہے۔ وہ ہستی تیرا وجود الکتاب، بات پھر چل پڑے گی، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آخر میں دوسرے مصرے میں اقبال نے کہا، یاد رکھیے نبی کی عظمت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، یہ خطرے کا کام، ایمان۔ یاد رکھیے اگر میرا کوئی کام ہے، میرا شعبہ ہے، میں اگر کوئی بلڈنگ بنانے کا کام جانتا ہوں، سول انجینئر ہے، تو آپ مجھ سے مشورہ لیں گے تو میں اس کام کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ اگر آپ مکان بنانا ہے اور کسی عالم سے پوچھیں کہ حضرت ذرا نقشہ بنا کے دو اور بتائیں کیا کیا چیز استعمال ہوگی اور کیسے کیسے ہوگی، تو کیا بتائیں گے؟ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں۔ دین سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئیں، کسی انجینئر کے، وہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرے۔ یقین جانیے یہ ملک کی یہ حالت اور اس امت کی حالت بھی اسی وجہ سے ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کوئی کام اپنا نہیں کرتا اور دوسرے کا کام تمام کرنے کے پیچھے ہے۔ میں اپنی بات میں پیغام دے چکا ہوں، یہ من حیث القوم ہمارا وتیرہ بن گیا، یعنی اگر میں اچھی آواز سے نعت نہیں پڑھ سکتا جسے حسن صوت کہتے ہیں، میں نعت خواں کی کمی کیسے نکال سکتا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ صحیح غلط کا بتا سکتا ہوں، اس کی حد بندی اور اس کے بارے میں مکمل تجزیہ میں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دین کی اس مظلوم دین کی باری آتی ہے، یہ دین مظلوم ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کے بارے میں منہ اٹھا کر بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دین اللہ کا انعام ہے۔ اور آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا نبی کی آمد اور میلاد کا، نبی کا میلاد وہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا کوئی بندہ ناچ رہا ہو، کوئی بندہ بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کا کام کر رہا ہو،
میلاد کے نام پر آپ اس کیا کہیں گے؟ یہ میلاد منا رہا ہے؟ کمال ہے۔ بعض بندے آ کر یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم میلاد منا رہے ہیں۔ میں کیا بے وقوف، وہ میلاد نہیں منا رہے، میلاد والا پاک ہے، یہ کسی ناپاک حرکت میں ملوث ہو کر اس پاک کا ذکر ہے، یہ نام ہے استعمال ہو رہا ہے۔ میلاد ہوتا ہی پاک کا، فحاشی عریانی اور دین کے خلاف سراسر کوئی حرکت ہے، اسے میلاد نہیں کہہ سکتے، اور یہ لفظ منہ سے نہ نکالیے کہ یہ میلاد ہے۔ میلاد یہ ہے نبی کی نعت سننا، سنانا، قرآن و سنت کے مطابق نبی کی سیرت و صورت کا تذکرہ سننا اور سنانا، اس کا نام میلاد ہے۔ اور جشن کا نام بھی بے حیائی کرنا نہیں۔ کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جشن کا نام جو مرضی کرو؟ جشن لفظ فارسی کا زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشی منانا، ٹھیک ہے۔ جشن عید میلاد نبی کی ولادت کی، دین کی آمد پر خوشی منانا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اس کا ترجمہ میں نے کر دیا، اب کوئی بتائے کہ اس بات میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن ہم نے جشن کا مطلب اپنی حد سے باہر نکل کر، دین کی حدوں کو توڑ کر، اپنی خواہشات کی تسکین کا نام جشن رکھ دیا۔ اس میں کسی نہ دین والے کا کردار ہے، نہ کسی دین کی کسی بات کی تعبیر ہے۔ لہذا یہ واضح کرتا چلوں، میلاد کی خوشی منانا یہ تو ثابت ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بے حیائی اور فحاشی وہ ہم ثابت ہے۔ لہذا کوئی میلاد کے نام پر اس طرح کی حرکت لے کر آئے تو پہلے آنے والے کو بتاؤ کہ تجھے عقل نہیں ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ وہ میلاد بے حیائی کر رہے ہیں اور میلاد منا رہے ہیں، تجھے عقل نہیں ہے کہ تو بے حیائی کے ساتھ میلاد کو جوڑ رہا ہے؟ تجھے اتنی سینس ہونی چاہیے کہ بے حیائی اور ہے، میلاد مصطفیٰ اور صاف منکر ہو جاؤ کہ یہ میلاد ہے ہی نہیں۔ میری گارنٹی ہے اگر کوئی کام دین کے خلاف ہو، اور جو نبی، ہم میلاد منا کر کیا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں توجہ کرو، جو نبی آیا ہے اس کی عظمت کو سمجھو، جب اس کی عظمت کو سمجھو گے تو اس کی پیغام کی عظمت کو بھی سمجھو گے، اس کے پیغام کی عظمت کو بھی سمجھو گے۔ اس لیے لوگوں کو متوجہ کر کے نبی کے پیغام کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو عظیم نبی آیا وہ ایک عظیم پیغام لے کر آیا۔ لیکن اگر نبی کے میلاد کے نام پر اکٹھا کر کے نبی کے دین کے خلاف کوئی حرکت ہو رہی ہے تو وہ سراسر نہ دین ہے، نہ نبی کا میلاد ہے، نہ اللہ کا قرآن۔ یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب میں آخر کی طرف آ رہا ہوں، وقت آپ کا کافی ہو چکا، اب بات مکمل کرتے ہوئے آخر کی طرف آ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا، گنبد آگ بگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ بات چلی تھی کہ نعت میں جب مجھے کسی بات کا علم ہے نہیں تو میں جب بات کروں گا یا اس چیز کو حد سے بڑھا دوں گا یا حد سے گھٹا دوں گا۔ مجھے یہ مائک یا اس شعبے کا اگر علم نہیں ہے تو اگر میں تجزیہ کروں گا تو یا تو اس کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جاؤں گا، یا پھر اس کی جو تعریف بنتی ہے وہ بھی نہیں کر سکوں گا۔ نبی کی نعت ایسا ہی سلسلہ ہے، اگر حد سے بڑھا دیا، پہلی بات یہ تو نبی کی حادی کوئی نہیں،
لیکن حد سے مراد یہ ہے کہ وحدانیت کے اندر اللہ کی توحید کے ساتھ ملا دیا تو تب بھی ایمان سے گیا، اگر مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے گھٹا دیا تب بھی ایمان سے گیا، تو اب کیا کرے؟ نبی کا ذکر بھی کرنا ہے، نبی کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یہاں پر بابوں کی ضرورت ہوگی۔ بعض بندے کہتے ہیں ہم بابے کی ضرورت ہے، نہیں، پتہ نہیں کون سے بابے ہیں۔ بابے سے مراد وہ ہے، دیکھو اساں بابا بھی کون کہنے ہیں کہ جن کوئی تجربہ ہوئے تے ساڑھے نال زیادہ سیانا ہوئے۔ بچے نوں کہنے ہیں جی بچہ تے بابے والی حرکتاں نہیں، یعنی بڑیاں سیانیاں حرکتاں کرتا ہے۔ تو جو دین کے سیانے لوگ ہیں نا، ہم تو انہیں بابا کہتے ہیں، ہم تو انہیں بابا کہتے ہیں۔ اچھا، نبی کی شان سننی اور سنانی بھی ہے، تعریف کرنی اور کروانی بھی ہے، کریں کیسے؟ حد سے بڑھا دیا تو تب کافر، حد سے گھٹا دیا، تعظیم سے کم کر دیا تب بھی دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ کریں کیسے؟ کریں کیسے؟ نبی کے صحابہ سے پوچھو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ کریں کیسے؟ تابعین سے پوچھو، کریں کیسے؟ تبا تابعین سے پوچھو۔ نبی کی شان بیان کرنی کیسے؟ سننی کیسے؟ دین بیان کرنا کیسے؟ سننا کیسے؟ اولیاء سے پوچھو، علماء ربانیین سے پوچھو۔ ہر قدم پر دین سننے سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے تمہیں دین کے بابوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس حد میں رہ کر دین سنا جائے، سنایا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے تو تم ایمان میں رہو گے، ورنہ اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہوئے کبھی تم دین سے دائیں نکل جاؤ گے، کبھی بائیں نکل جاؤ گے، کبھی رافضیت کی طرف چلے جاؤ گے، کبھی کا خارجیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ لہٰذا اگر تمہیں صحیح لائن پر چلنا ہے تو ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہوگا کہ جو خود بھی انعامی یافتہ ہیں اور جو ان کے رستے پر چلے ہیں وہ بھی انعامی یافتہ بن گئے۔ اپنی تحقیقات نہیں، انعامی یافتہ لوگوں کی تحقیقات پر چلو، تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، انعامی یافتہ بن جاؤ گے۔ اب سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اب سماعت کریں۔ نبی کا میلاد یہی ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ یہ ہمیں یاد ہے کہ غوث پاک ہر 11 تاریخ کو لنگر شریف اور محفل کا انتظام کرتے تھے اور ہم 11ویں پکا لیتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں کہ ہر 11 کو غوث پاک واز بھی کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ابھی لنگر تو یاد ہے جو جسم کی غذا ہے، اور وہ لنگر یاد نہیں جو ہماری روحوں کی غذا ہے۔ غوث پاک کو ماننے والا کبھی دین سے دور نہیں ہو سکتا۔ خود غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں مجھے مقام قطبیت کیسے ملا۔ یاد رکھیں کہ ولایت، ولی ہونا، ولی عمل سے نہیں بنتا، ولی اللہ کے انتخاب سے بنتا۔ یہ وہ بھی چیز ہے، کسبی ہے ہی نہیں، یعنی کسب کما کر نہیں ہو سکتی۔ ساری رات سارا دن سجدے میں پڑا رہے ولی نہیں ہو سکتا، مومن ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک عام مومن کی شان بیان کر دوں، پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم کیا لینے جاتے ہیں ان بزرگوں کا ذکر کر کے کیا ملتا ہے۔ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں۔
پتہ نہیں کدھر پڑا اقبال، اتنے قوم منا کے ہٹ گئے، ولی یہ دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں، کہتے دلیل پیش کرو۔ اقبال تے آج تک کسی فتویٰ نہیں لایا، ان آکھیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت سمجھ میں آئی، جب مومن کی نظر سے تقدیر بدل سکتی ہے تو ولی کی نگاہ سے کیوں نہیں بدل سکتی، اور امام الاولیاء کی نگاہ سے کیوں نہیں بدل سکتی، امام الانبیاء کی نگاہ سے کیوں نہیں بدل سکتی؟ وہ تقدیر بدل سکتی ہے کیونکہ رب نے لو بھی تو کرم بھی تو، تقدیر نام ہی وجود مصطفیٰ کا ہے، جو چاہے عطا کر دے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ باتیں ہیں لیکن میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کافی آپ کو میرا پیغام پہنچ گیا، اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ میلاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میں ایک واقعہ، یہ واقعہ بیان کر کے میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو، غریب آدمی کو راس چلتے ہوئے ایک ہیرا مل گیا۔ آپ نے لکھا مثنوی میں ہیرا مل گیا، وہ ہیرے کو لے کر ایک جواہری کے پاس گیا، زہرا سنہرے کے پاس گیا، کہتا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے کہا بھئی یہ ساری دکان کیا اس بازار کی ہر دکان بیچ دوں پھر بھی یہ نایاب اور قیمتی ہے۔ اس نے کہا پھر آگے مجھے راستہ دو، اس کی قیمت میں نے پوری وصولنی ہے، کس سے وصولوں؟ اس نے کہا بھئی ہم تو نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ کے پاس چلیں، جو حکمران ہے وہ دے سکتا ہے۔ وہ چلا گیا، جا کر بتایا، بہرحال جو بھی ہے واقعہ مختصر کرتے ہوئے بادشاہ کو وہ ہیرا پسند آیا۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ بھئی اس کا ریٹ لگاؤ۔ کسی نے کان میں بتایا حضرت جی بڑا قیمتی، آپ کے تخت بھی چلا جائے تو پھر کیا کریں، اب لینا بھی ہے۔ بادشاہ مجھے تو کوئی چیز پسند آ جائے تو کہتا ہے لینی ہر قیمت پہ ہے۔ بادشاہ جو ہے کوئی حل، کوئی طریقہ، کوئی تجویز بتاؤ۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضرت جی پھر میں نے معاملہ دیو میں حل کرنا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق معاملہ حل ہوا۔ وزیر نے اس بندے سے کہا کہ آپ یہ ہیرا دے دیں، آپ کو کل موقع دیا جائے گا، صبح نماز فجر کے بعد جیسے ہی دن نکلے آ جانا، اور شام تک غروب آفتاب تک پورے محل سے جو کچھ لے جانا چاہو سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، لے جانا۔ اب بادشاہ کا محل ہے، قیمتی چیزیں ہیں، ارد گرد سے ملکوں سے بھی آئی قیمتی چیزیں موجود ہیں، جو چاہے لے جانا۔ یہ آفر اچھی ہے، کیا کیا نایاب چیزیں ہوں گی محل میں، لے کے جاؤں گا۔ وہ ہیرا دے گیا اور ساری رات سویا ہی نہیں، اپنے بستر پر جاگتا رہا۔ اب کسی کی لاٹری نکلنی ہے، صبح کیسے سوئے گا وہ؟ یہ صبح میں مال اکٹھا کروں گا۔ جیسے ہی رات گزری، دن نکلنے لگا، وہ بادشاہ کے محل کے سامنے، اور دیکھا کہ واقعی دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے گیا۔ اب وہ وزیر جو تھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوا تو اس نے بڑے نایاب لباسوں کا ایک بہترین حال بنایا، قیمتی لباس۔ وہ بندہ اندر گیا، غریب آدمی تھا، نے کہا لاؤ جی یہ بادشاہی پوشاکاں۔ وہ کپڑے پسند کرنے لگ گیا، کپڑے پسند کیے، کافی دیر گزر گئی، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ پہننا، کافی ٹائم نکل گیا۔ وہ ایک لباس اسے پسند آیا، بہرحال وہ آگے بڑھا۔ جب آگے گیا تو اگلے حال میں بہترین کھانے لگے ہوئے، بہترین کھانے لگے ہوئے۔
اچھا رات بندہ جاگا ہوا ہو اور وہ بھی غریب، اس کو ناشتہ نہیں، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، بہترین شاہی کھانے دے کر وہ تو بیٹھ گیا، پہلے روٹی کھا لیجیے پھر آگے جائے۔ اب اس نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے، جب اس کو پتا چلا کہ بھی اب اور ہمت نہیں ہے، پھر اٹھا آگے گیا۔ اگلے حال کے اندر بہترین بستر لگے ہوئے تھے اور پنکھے دے رہی تھی وہ خادمہ۔ اب رات جاگا ہے، کپڑے بھی پہنے ہیں، حال بھی ہے، کھانا بھی ٹکا کے کھا لیا، اب آگئی نیند۔ کہتا تھوڑی دیر سو لینے ہیں پھر بیمار اکٹھا کریں گے۔ جی وہ چند لمحوں کے لیے لیٹا، پکھے دی آواز تیز ہو گئی، جی سانو فجر ویلے آندی ہے۔ اس ٹائم ہی مزہ آندا نا جی، پھر سو جائی تھا۔ ساری رات نیند نہیں آندی، جی تو فجر دے لے اذانہ دا ٹائم ہوندا نا، بڑی ٹھنڈی آواز چلی، بڑا مزہ آندا۔ جی آواز چلی وہ سو گیا۔ ایک بندہ تھوڑی دیر بعد اسے جگا رہا ہے، حضرت جی اٹھو باہر نکلو ٹائم ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا، کہتا کیا ہو؟ کہتا یا دیکھو مغربی اذانہ ہو گیا، رات ہو گئی جی، صبح دے آکر سکتے ہیں۔ انہیں کیا روکے ذرا مجھے یہ اکٹھا کر لینے دے۔ کچھ چیزیں جو ہاتھ میں آیا وہ لینا چاہ رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو لے کے نکلوں۔ انہوں نے کہا حضرت جی ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا۔ شرافت سے جاتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو سپاہی آ رہے ہیں، نکال باہر کریں گے۔ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق محل کے دروازے کھولے، تمہیں پورا موقع دیا، تم نے اپنے مقصد کو حاصل ہے نہیں کیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے آخر میں اختتام اختصار کرتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو وہ بندہ تھا نا جس کو موقع ملا وہ انسان ہے، اور جو مال اکٹھا کرنے کے لیے جس جگہ پر جانا ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ یہاں آ کر ہم نے کپڑوں کا انتخاب کیا، آج میں آپ پانے نہیں دیا نہیں پانے۔ یہاں آ کر ہم نے اچھے کھانوں کا انتخاب کیا۔ سارا دن ذرا تجزیہ کریں کہ ایسی کپڑے پسند کرنے سے بڑھان سے خریدن، یہ بازار ہمارے سامنے ہے، آپ بتائیں کتنا رش ہوتا ہے کپڑوں کی دکانوں پر۔ کھانے کی دکان پر میں کہنا جی ایسی کوئی لائن چل جی آدھا گھنٹہ باری نہیں آنی، حضرت جی آپ کے اور تو نمبر ہی نہیں لگا، آرڈر آئے نے۔ لباس، کھانا اور ٹکا کے گانا پھر اچھا سونا، یہ تین مقصد نے ساڑھی زندگی دے۔ لیکن ان تین چیزوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی ضائع کر لی۔ لیکن آخری وقت جب فرشتہ آئے گا، حضرت جی ٹائم اوور آ جاؤ، پھر کہے گا نہیں ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ لیں، دو کلمہ پڑھنے کا بھی۔ لہٰذا جو ہمارے پاس زندگی ہے یہ وقت ہے، یہ مقصد ہے، یہ ہے میلاد جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پیغام ہے جو میرے نبی نے قوم کو دیا، امت کو دیا، دنیا کو دیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں تم پر رحمت کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ مہربانی یہ ہے کہ آنے والے وقت کی تیاری کی تمہیں پہلے خبر دے کر تمہیں متنبع کر دوں، خبردار کر دوں۔ پھر نہ کہنا کوئی سمجھانے نہیں آیا، پھر نہ کہنا کوئی بتانے نہیں آیا، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ ابھی اگر سمجھ نہیں آتا، جب تک آخری سانس باقی ہے تیرا وقت ہے، جا سوچ لے، سمجھ لا، اپنے بستر پر جا کر سوچنا کہ میں اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اگر بستر پر تجھے خیال آ گیا وہیں اٹھ کر کلمہ پڑھ کر توبہ کر لی تو آج میلاد کا مقصد حل ہو گیا۔ ادھر نہیں، کل جا کے سوچ لینا۔
تو اگر گھر جا کے ایک دفعہ سوچ لیا اور توجہ بن گئی، بخدا آپ کا اول تا آخر یہ محفل میں بیٹھنا، اہل خانہ کا یہ محفل سجانا، یقین کریں یہ میلاد کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند سادہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہ گئی نبی کی عظمت، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا نا حضرت جی نبی دی شان تے سناؤ، تو آپ یہ غالب کا یہ شعر سنایا کرتے کہتے بس مرزا غالب نے جب نعت لکھنا چاہیے نا، اس نے یہ ایک شعر ہی لکھا، کہتا ہے میں نبی دی نعت پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں۔ بیزداں کہتے ہیں رب کو، یعنی نبی کی شان بیان کرنا ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ آن ذات پاک مرتبہ داں محمد است، کہ وہی ذات جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے میں اس موضوع کی طرف گیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ جو جبریل قرآن لاتا رہا وہ بھی نبی کی کمال کو شان نہیں بیان کر سکتا، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں نبی کا سچا اور سچا خادم اور غلام بن کر ان کی سیرت کو اپنے چہروں پر اپنے وجود پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے میلاد و آخر دعوایا الحمدللہ۔